حدیث مبارکہ ہے حضرت آقا امام جعفر بن صادق علیہ السلام کی زیارت آقا عبداللہ حسین کی فضیلت کے سلسلے میں انہوں نے بیان فرمایا کہ ما من احد یوم القیامہ، قیامت کے دن جب لوگ محشور ہوں گے، ہر شخص وہ یتمنا انہو زار حسین ابن علی، اس کی تمنا ہوگی قیامت کے دن کہ کاش کہ میں آقا عبداللہ حسین کی زیارت کیا ہوگا۔ آج دنیا میں ہمارے پاس یہ فرصت موجود ہے کہ اگر جا سکیں جائیں کربلا، اور جس قدر جا سکیں جائیں، اگر نہیں جا سکتے یہیں سے جہاں بھی آپ ہیں آقا عبداللہ حسین کی زیارت کریں، ورنہ قیامت کے دن یہ حسرت رہے گی کہ کاش کہ میں زیارت کیا ہوتا۔ خاص کر جانا عاشورہ اور اربعین کے ایام میں زیارت آقا عبداللہ حسین کے لیے، قیامت کے دن ہر شخص یہی تمنا کرے گا کاش کہ میں زیارت آقا عبداللہ حسین کیا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ لما یرا لما یصنع بزوار الحسین ابن علی من کرامت علی اللہ، خداوند متعال اس قدر کرامتیں عنایتیں ظاہرین آقا عبداللہ حسین کے ساتھ فرمائے گا کہ لوگ تمنا کریں گے، اس قدر خداوند متعال ان کا احترام فرماتا ہے اور ان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے، کرامتیں ہیں۔ قیامت کے دن جب دیکھتے ہیں لوگ، پھر جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ تمنا کرتے ہیں اور حسرت میں رہیں گے۔ اب وہاں سے پھر موقع انسان کو نہیں ملتا کہ جا کر زیارت کر سکے، اور آداب زیارت میں سے جو مہم آداب ہیں ان میں سے ایک کہ جس کا ہر کسی کو خیال رکھنا چاہیے، چاہے زائر غیر زائر، وہ یہ کہ نگاہ حرام سے خود کو بچا لے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہاں اجتماع بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں۔ اسی طرح کربلا میں زیارتوں میں پورے سفر میں حتیٰ بس کے اندر خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، تو واجب ہے لازم ہے کہ نگاہ حرام سے خود کو بچائیں، ورنہ مقدس ترین مقامات پر بھی انسان گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان جب آپس میں سوار ہو جائے وہ یہیں پہ بیٹھا رہے کہ جب تک تو واپس ہے میں انتظار، وہ آپ کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ کربلا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ مکے میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہر شخص کے ساتھ ہے۔ اور ایسی جگہوں پہ شیطان بہت ہی زیادہ فعال رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اجر عظیم لینے جا رہے ہیں میں انہیں لینے نہیں دوں گا، تو وہ جو چیز ہے کہ انسان کو اجر عظیم سے محروم کر دیتی ہے وہ نگاہ حرام ہے۔ آقا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یلزمک ان تغض بصرک، تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، مخصوصاً اگر تو زیارت کے سفر میں ہے۔ آداب زیارت میں بیان فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ کہیں کسی حرام نگاہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فرمایا النظر بعد النظرہ، النظرۃ بعد النظرہ تزرع فی قلب الشہوہ وکفی بہا لصاحبہا فتنہ، کہ اگر ایک دفعہ آپ کی نظر گئی نامحرم کی طرف اور جب دوسری نظر آپ نے کی یا اسی نظر کو جاری رکھا، یہ النظر بعد النظرہ ہے۔ ایک دفعہ دیکھا پتہ چلا کہ نامحرم میں فوراً واجب ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اگر نہیں جھکایا یہ دوسری نگاہ ہے، اور یہ دوسری نگاہ انسان کے دل میں شہوت پیدا کرتی ہے، خواہش پیدا کرتی ہے، اور یہ خواہش یہ شہوت یہ خواہش فرمایا کہ انسان کے فتنے اور ان کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ یہ انسان کے دل میں فتنہ پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کو آلودہ کر دیتا ہے، انسان کے اعمال کو آلودہ کر دیتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العیون مصائد الشیطان، نگاہیں اور آنکھیں شیطان کی کمینگاہیں ہیں، ان نگاہوں کے ذریعے شیطان انسان کو آلودہ کرتا ہے۔ یہاں شیطان ہماری کمینگاہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ جو حرام نگاہ ہے نامحرم کی طرف، ظاہر و غیر ظاہر سب کے لیے،
یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے زہرآلو تیروں میں سے ایک تیر یہی نظر ہے، زہرآلود ہے، اس کو بھی مسموم کر دے گا اور خود کو بھی، خود لازماً مسموم ہو جاتا ہے، زہرآلود ہو جاتا ہے، یعنی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں، دل میں اور کسی شخص کے جسم میں اگر زہر سرایت کر جائے تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے بیمار ہے، تو دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بیمار دل کے ساتھ پھر خداوند کیا کرے گا؟ وہ دل جو کہ اخلاقی پستیوں اور روحانی بیماریوں کی وجہ سے آلود ہے، زہر آلود ہے، بیمار ہے، تو وہ شیطان کے لیے آشیانہ بن جاتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ یہ شیطان کے زہر آلودگی نے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ دیکھا آپ نے اس طرف لیکن آپ خود آلودہ ہو جاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من ملا عینہ من امرأۃ حراما، اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کو سیر کر لیتا ہے، نامحرم کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہوں کو سیر کر لیتا ہے، حشاہم اللہ عز وجل یوم القیامہ بمسامیر من النار، تو خداوند متعال قیامت کے دن اسی آنکھوں میں آتشین میخیں گاڑ دے گا۔ قیامت کے دن انسان میدان محشر میں آ جاتا ہے، اولین و آخرین جمع ہے، سب کے سامنے خداوند متعال آتشین آگ کی بنی ہوئی میخیں لے آتے ہیں فرشتے، انسان کے نگاہوں میں ڈال دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے۔ وَحَشَاهُمَ النَّارِ نَارًا حَتَّى، اور آنکھوں کو آگ سے بھر دیتا ہے خداوند، حَتَّى يَقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، ان کی لوگوں کے حساب کتاب سے خداوند متعال فارغ ہو جائے۔ ثُمَّ يُمَرِ إِلَى النَّارِ، پھر اس شخص کی اگر توبہ نہ کی اور یہاں سے بغیر توبہ کے چلا گیا تو یہ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس کے لیے حکم ہوگا کہ اسے لے جائیں ایک دفعہ جہنم کی طرف۔ تو نگاہ حرام نہ صرف یہ کہ انسان کو معمولی آلودہ کر لیتی ہے، نگاہ حرام انسان کے اعمال کو اس قدر ضائع کر دیتی ہے کہ انسان مستحق جہنم بن جاتا ہے۔ تو لہذا اگر یہ نگاہیں سیر ہونے تک دیکھیں، نامحرم کی طرف دیکھیں پھر دیکھیں، مسلسل دیکھتا رہے انسان، تو پھر یہ آنکھ جو ہے، یہ نگاہیں انسان کو جہنمی بنا دیتی ہیں۔ تو لہذا زائرین پھر خیال نہ کریں کہ ہم نے بہت جو ہے زیادہ اجر و ثواب کمایا ہے، اگر اپنی نگاہوں کو نہیں بچا، یہی نگاہیں کہ نامحرموں کی طرف اٹھے گی تو ان کی ساری زیارتیں انہی حرام نگاہوں کی وجہ سے ضائع ہو سکتی ہیں۔ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا من عندك وأفضل علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا